ایک میں بات پھر سے کہہ دوں جو میں اکثر اپنے ہماری آڈینس سے کہتا ہوں کہ جب بھی آپ لوگ ہماری سٹریمز کو دیکھیں آپ ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کریں، اور اس کا حاصل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب بھی ہماری سٹریمز ہوں آپ اپنے سامنے کاپی اور پین لے لیا کیجئے، اور ایک پین کاپی پین میں سے جب بھی آپ کو کوئی لگے کہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے تو اس کو آپ جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا، کیونکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ آپ کے سامنے جو ایسے کوئی اسلامو فوب یا کوئی نان مسلم کوشچن کرے تو آپ لوگ اس کو یہ بول دیں کہ بھائی میں تے کوئی ویڈیو کا لنک سینڈ کر دوں گا. دس شوڈ ناٹ بی آور اپروچ. آپ لوگوں کو جو ہے وہ یہ کرنا چاہیے کہ آپ لوگ ہم سے ہماری سٹریم سے سیکھیں. مفتی صاحب یہاں پر ہم بیٹھے ہوتے ہیں، عاصم افتخار صاحب ہیں، یا ہمارے باقی دیگر جو بڑے حضرات ہیں، آپ ان کی سٹریم جب بھی دیکھیں کسی کی سٹریم جو بھی ہو تو آپ لوگ ہمارے ہمیشہ جو ہے وہ ایک ڈائری اور پین کو ساتھ لے لیا کیجیے. ہمارے ساتھ مفتی عبداللہ مناز صاحب جڑے ہوئے ہیں. مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ. آپ سنائیں مفتی صاحب. جی ماشاء اللہ مفتی صاحب کا انتظار ہو رہا ہے، اور جی مفتی صاحب کا جب تک ایشو ہے مفتی تھوڑا سا صاحب آتے ہیں کنیکٹیوٹی کا، آڈینس تو کو کہیں انشاءاللہ جمے رہیں. جی وہی آڈینس کے ساتھ ہی تھوڑی گپ شپ چل رہی تھی ہماری، تو میں سوچ رہا تھا کہ تب تک آڈینس کو جو ہے وہ انگیج رکھا جائے. اور میں نہیں ابھی آ رہے ہیں شاید. مفتی صاحب آگے او کیسر بھائی السلام علیکم. کیسر صاحب کیسے ہیں آپ سر؟ کیسر بھائی آئی گیس ان کو آواز نہیں آ رہی ہے، تو ہمارے ساتھ کیسر بھائی بھی جڑ گئے ہیں. ابھی شاید ان کو آواز نہیں آ رہی ہے، تو جیسی آواز آئے گی ہم ان کا استقبال کریں گے انشاءاللہ. تو آج جو ہے ہمارے ساتھ کیسر بھائی بھی جڑے ہیں. ابھی شاید ان کو ہماری آواز نہیں آ رہی ہے، جیسے ہی آواز آئے گی شاید تو وی ول ویلکم ہم. جی کیسر بھائی السلام علیکم. آئی گیس دیر از این ایشو. تھوڑا لیگ کر رہی ویڈیو آپ کی. جی السلام علیکم. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی کیسر بھائی آ رہی ہے. کیسے آپ؟ آپ کی ویڈیو لیگ کر رہی ہے تھوڑی سی. ہاں جی انٹرنیٹ ایشو ہوگا. اوکے کیسر صاحب مفتی تب صاحب تک آ گیا. ریکٹیفائی کریں گے ایشو کو. مفتی صاحب بھی آگے چلیں جی. ہمارے مفتی صاحب آگے. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بڑی مشکل سے آنا ہوا ہے تو بعض مرتبہ ہے وہ بڑا دھوکہ دیتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تمام حضرات کو. قیصر بھائی معاف کیجیے گا، آپ پہلے آ گئے اور میں حاضر نہ ہو سکا. کیسر بھائی کا کچھ ایشو چل رہا ہے بیک اینڈ میں آئی گیس، وہ شاید اس کو دیکھ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو خیر اسٹریم جو ہے وہ میرے خیال سے 10-12 منٹ ہو گئے اسٹارٹ ہوئے ہوئے. 7 منٹ ہو گئے. 7 منٹ ہو گئے. اچھا قیصر بھائی جیسے ہی آپ کو آواز آئے تو آپ بتا دیجیے گا آپ ہمیں سن پا رہے ہیں کہ نہیں. میرے خیال سے نہیں سن پا رہے ہیں. اچھا عامر بھائی بھی آ گئے ہیں. تو تمام ابھی احباب کو شاید کوئی ایشو ہے کوئی. سبھی کو سب سے پہلے تو وارم ویلکم، استقبال. اور پچھلے ہفتے ہماری اسٹریم نہیں ہو پائی تھی تو انشاءاللہ امید کریں گے کہ آج ایک اچھی اسٹریم ہو. اور اچھی اسٹریم کے لیے ضروری یہ ہے کہ اچھے لوگ ہوں، تو سوال کرنے والے، جواب دینے والے تو قیصر بھائی عامر بھائی اچھے لوگ ہیں ہی ماشاءاللہ، اور سوال کرنے والے بھی اچھے ہونے چاہیے، تو تب جا کے وہ اچھی ہوگی. تو انشاءاللہ اسٹارٹ کرتے ہیں. آج جو جی ہاں ماشاءاللہ آج جو میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ایک اہم موضوع ہے. اور وہ اہم موضوع اس لیے ہوا ہے چونکہ ابھی 3-4 دن کے اندر اس موضوع کو دوبارہ اٹھایا گیا ہے. آج سے غالباً 1 سال پہلے ہمارے قیصر بھائی کی ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی حارث سلطان سے، اور اس ڈیبیٹ میں یہ بات آئی تھی کہ سورہ طلاق کی جو آیت نمبر 4 ہے اس کا کیا مطلب ہے. قیصر بھائی آپ کی ویڈیو تو چل رہی ہے، کہ آپ کی آواز آپ سن پا رہے ہیں؟ کچھ ایشو ہے تب سے، جب سے کیسر بھائی آئے ہیں کچھ ایشو آ رہا ہے. اچھا صحیح ایشو ہے، چلیں ٹھیک ہے. اوکے تو قیصر بھائی کی اس ڈیبیٹ میں ان کا جو اپروچ تھا وہ یہ تھا کہ اس سر آپ کی آیت آواز بہت ٹوٹ کے آ رہی ہے، میں سمجھ نہیں پا رہا. آپ کی طرف سے ایشو ہے کیسر بھائی. پرائیویٹ چیٹ میں بتا دیجیے چونکہ ظاہر ہے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا. جی تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس میں قیصر بھائی نے ایک پوزیشن لی تھی، اور وہ لیکن آپ کی پوزیشن آواز یہ بہت کٹ کے آ رہی ہے.
हाँ आमिर भाई थोड़ा सा अगर आप उनको मैसेज हजरत कर आप कंटिन्यू रखें, मुफ्ती साहब कमेंट में कर लेते हैं कैसे। जी। तो बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा था कि सूरह तलाक की आयत नंबर 4 के ताल्लुक से कैसर भाई की पोजीशन थी कि उसमें जो बात कही जा रही है वो उन खवातीन के ताल्लुक से कही जा रही है कि जिनको हैज आना बंद हो गया या उनको किसी भी बीमारी की वजह से या कोई भी वजह हो सकती है उसकी वजह से उनको हैज नहीं आता है, यानी वो बूढ़ी नहीं हुई हैं लेकिन वो बालिगा हैं, उनको हैज आया करता था। अब या तो ये कि उसमें इनकंसिस्टेंसी है और या ये कि वो किसी बीमारी की वजह से उनको हैज आना बंद हो गया है, ये उन्होंने मफहूम मुराद लिया था। और इस ताल्लुक से मैंने उनसे ये गुजारिश भी की थी कि चूंकि ये एक पॉपुलर नैरेटिव या पॉपुलर ओपिनियन के बरखिलाफ मफहूम है तो इसको अगर किसी मौके या क्या सब अच्छा, तो मैं समझता हूं कि शायद किसी मौके पर उन्होंने उसकी वजाहत की होगी जो मेरे इल्म में नहीं आ सकी। यही है कि उनको मौका नहीं मिला होगा, वो कैसर भाई ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकेंगे। फिर हुआ ये कि हमारे चुलबुले इंजीनियर साहब को कुछ थोड़ा सा मसला हुआ और वो इस तरीके से हुआ कि उनकी किसी स्ट्रीम में, जिसको लाइव कहना बहुत मुश्किल है, लाइव स्ट्रीमें तो इस तरह होती हैं कि जिसमें लिंक को पब्लिक किया जाता है और फिर ऐलान कर दिया जाता है कि जिसमें हिम्मत है आ जाए, तो इसको कहा जाता है लाइव स्ट्रीम। लाइव स्ट्रीम इसको नहीं कहा जाता कि आप लिंक दें तो फिर उन्हीं को दें कि जिनको आप ये भी बताएं कि पूछना क्या है। तो बहरहाल उन्होंने उस अपनी स्ट्रीम में ये मसला उठाया और कैसर भाई से इख्तलाफ किया, लेकिन मैं ये समझने से कासिर हूं कि इख्तलाफ किस तरह किया, क्योंकि जो बात कैसर भाई ने कही है वही बात उन्होंने कही है। यानी जिस तरीके से कैसर भाई ने बात रखी कि भाई इस आयत में, सूरह तलाक की आयत नंबर 4 में उन बच्चियों का जिक्र नहीं है कि जिनको हैज आना शुरू नहीं हुआ, चूंकि यहां लफ्ज निसा मौजूद है। मैं भी वो आयत आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा। तो यही बात इंजीनियर ने कही, तो इख्तलाफ किधर हुआ? और जब इख्तलाफ नहीं हुआ तो फिर तरदीद कैसे हुई? ये बात बिल्कुल समझ से परे है कि भाई वो कहना क्या चाह रहे थे। उसके बाद उन्होंने ये बात कही कि सूरह निसा की जो आयत नंबर 6 है, दरअसल वहां अल्लाह ताला ने इस मसले को क्लियर कर दिया। ये बात यानी कुछ हद तक के दुरुस्त है, लेकिन मैं सूरह तलाक की आयत नंबर 4 के बारे में वजाहत करना चाहूंगा। और मैं समझता हूं कि इंजीनियर साहब को आयत समझने में जो गलती हो रही है वो इसलिए कि वो अरबी नहीं जानते हैं। अगर वो अरबी जानते होते तो वो ये गलती ना करते। ना वो अरबी जानते हैं, ना अरबी पढ़ना जानते हैं। मैं कल ही इत्तेफाक से एक वीडियो किसी ने वो मैं स्क्रॉल कर रहा था तो सामने आई, तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि भाई वो कुरान भी सही नहीं पढ़ पा रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये कि किसी की पर्सनल बातों के ऊपर यहाँ अटैक करना मकसद नहीं है और ना ही हम कोई ऐसा झगड़ा चाहते हैं कि चूंकि हमें मालूम है कि जिस लेवल पर इंजीनियर साहब चले जाते हैं उस लेवल पर तो हम कभी भी नहीं गिर सकते। तो इसलिए हम एक चीज जहन में आई कि अलामत क़यामत में से एक अलामत ये है कि सामने वाले के फितने के खौफ से उससे डरा जाए, तो ये भी एक अलामत क़यामत में से है। तो हम इंजीनियर साहब से इसलिए डरते हैं कि वो जबान वैसी है उनकी कि जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, और उसकी वजह यही है कि हम पढ़े लिखों से गुफ्तगू करते हैं तो अच्छा लगता है। वैसे हमारे यहाँ एक से एक आता है और फिर आमिर भाई को के हवाले किया जाता है उसको सर्जरी के लिए। हम उसकी सर्जरी नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे मिजाज के खिलाफ है, ये मेरे मिजाज के भी खिलाफ है और कैसर भाई के मिजाज के भी खिलाफ है। लेकिन चूंकि आमिर भाई हमारे मास्टर सर्जन हैं तो इसलिए फिर हमें ऐसे मरीजों को आमिर भाई के हवाले कर देना पड़ता है। तो इसलिए उनके चूंकि मैं उनको अलामत क़यामत में से एक अलामत समझता हूं, तो इसलिए मैं ज्यादा उनसे कोई झगड़ा मोल लेना नहीं चाहता हूं। लेकिन बहरहाल चूंकि एक बात पब्लिक डोमेन में आ गई है तो इसलिए उसकी वजाहत बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर अगर कैसर भाई कुछ इसमें इजाफा करना चाहें और अपनी राय रखना चाहें तो वो बाद में रख सकते हैं। मैं सबसे पहले स्क्रीन शेयर करूंगा और जस्ट अ सेकेंड। पहले तो मैं इंशाल्लाह वो आयत आपके सामने लेकर आ रहा हूं
اور یہ میری اسکرین شیئر ہو رہی ہے ان نیکسٹ 1 سیکنڈ انشاءاللہ. جی ہاں. اچھا، چونکہ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں عربی کی اتنی شد بدھ دی ہے کہ ہم ڈائریکٹ عربی جو ریسورسز ہیں ان سے استفادہ کر سکتے ہیں. تو ہمیں پھر اس کی حاجت نہیں رہتی کہ ہم ترجموں کے اوپر انجینئر صاحب کی طرح ریلائے کریں، اور جو ترجموں کے اوپر ریلائے کرتے ہیں وہیں سے مسئلہ ہو جاتا ہے. تو میں سیدھے سب سے پہلے سورہ طلاق پہ پہنچتا ہوں. جی یہ رہی 65 آیت نمبر 4. یہ آیت آ گئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن، کہ وہ خواتین کہ جو مایوس ہو گئی ہیں حیض سے تمہاری عورتوں میں سے، یعنی جن کو اب حیض نہیں آئے گا، اگر تمہیں شک ہے، ظاہر ہے کہ حیض نہیں آئے گا تو اب عدت کیسے گزرنی ہے، تو اس میں شک ہوگا. فعدتہن 3 اشہر، تو ان کی عدت 3 مہینے ہیں. یعنی اگر ایسی عورت کو شوہر طلاق دے دیتا ہے تو وہ 3 مہینے اپنی عدت گزارے گی. اس کے بعد آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ واللائی لم یحضن، اور وہ کہ جن کو ابھی حیض نہیں آیا ہے. یہ جو میں نے ابھی کا ترجمہ کیا ہے تو یہ بات ڈیبیٹ، اور اچھا ہے کہ قیصر بھائی کے سامنے بات ہو رہی تاکہ میرا موقف آ جائے، اور اس کے بعد قیصر بھائی اپنا موقف رکھنا چاہیں تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. تو واللائی لم یحضن، اس میں جو ابھی کا ترجمہ ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے لفظ ایضن جو عربی میں آتا ہے وہ موجود ہو، واللائی لم یحضن بعدو یا اس طرح کا کوئی لفظ موجود ہو، بلکہ لم جو لفظ ہے جب ہم اس کو فعل مضارع پر داخل کرتے ہیں، اور جو لوگ عربی زبان کی بنیادی بھی شد بدھ رکھتے ہیں وہ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں، تو پھر اس کا ترجمہ یہی ہوگا کہ جن کو ابھی تک نہیں آیا ہے. تو لم کی وجہ سے اور اس کو فعل مضارع پر داخل کرنے کی وجہ سے یہ ترجمہ کیا جاتا ہے. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ انجینئر صاحب کا بھی یہ کہنا تھا کہ من نسائکم میں یہاں اس آیت میں چونکہ لفظ نساء موجود ہے تو یہاں لڑکیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہاں بڑی خواتین کی بات ہو رہی ہے اور ان کی عدت کو بیان کیا جا رہا ہے. تو واللائی لم یحضن میں اس جگہ بھی یہاں چھوٹی عمر کی لڑکیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ان عورتوں کی بات ہو رہی ہے کہ جن کو کسی بھی وجہ سے حیض آنا بند ہو گیا یا حیض نہیں آیا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ نساء کے لفظ سے یہ جو اشتباہ ہو رہا ہے وہ درست یوں نہیں ہے کہ یہاں پر جو واللائی میں ہے یہ عطف کے لیے ہے، اور اس کو ہم انگریزی میں پارٹیکل آف کنجنکشن بولتے ہیں. تو اس سے پہلے جو ہے اس کو، یعنی اس کے آگے پیچھے یہ معطوف و معطوف علیہ ہیں، اور معطوف اور معطوف علیہ یعنی واو یا پارٹیکل آف کنجنکشن سے پہلے اور بعد میں جو چیز ہوگی وہ دونوں الگ الگ ہوں گی. ان کا حکم ایک ہو سکتا ہے لیکن وہ ہوں گی الگ الگ. تو بالکل ایسے ہی جیسے کہ میں یہ کہوں کہ زید اور بکر دونوں آئے، تو زید اور بکر یہ 2 الگ الگ شخصیتوں کے نام ہیں، اگرچہ ان کے آنے کا حکم ایک ہی ہے کہ وہ دونوں آئے ہیں. ایسے ہی دونوں کا حکم ہے کہ عدت 3 مہینے ہوگی، اگرچہ پہلی آیت میں واو سے پہلے جو مسئلہ ہے وہ ان عورتوں کا ہے کہ جن کو زیادہ عمر کی وجہ سے حیض آنا بند ہو گیا، اور واو کے بعد جو مسئلہ ہے وہ ان بچیوں کا ہے کہ جن کو حیض نہیں آنا شروع ہوا، وہ بھی نابالغہ ہیں. اچھا، یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ اپنی طرف سے نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ آپ کسی بھی، یہ ساری تفاسیر ہیں جو اس وقت میرے سامنے ہیں، کوئی سی بھی تفسیر آپ اٹھا کر دیکھ لیں. مثلا ہم تفسیر ابن کثیر میں چلے جائیں تو اللہ یہ فرماتے ہیں امام ابن کثیر یہیں پر کہ کما وَكَذَا الصِّغَارُ اللَّائِي لَمْ يَبْلُغْنَ سِنَّ الْحَيْضِ أَنَّ عِدَّتَهُنَّ كَعِدَّةِ الْآيِسَةِ 3 أَشْهُرٍ. اس سے وہ بچیاں کہ جو ابھی حیض کی عمر کو نہیں پہنچی ان کی عدت بھی ان آئسہ یعنی ان خواتین کی طرح ہے کہ جو مایوس ہو گئی ہیں اپنے حیض سے، اور وہ عدت ہے 3 مہینے. اور اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا واللائی لم یحضن. اب ظاہر ہے کہ ابن کثیر معتبر ترین تفاسیر میں سے ہے، اور یہ جو ابن کثیر کہہ رہے ہیں یہ ان کی ذاتی رائے نہیں ہے،
بلکہ جو مین اسٹریم ہے شروع سے لے کر آج تک وہ اس چیز کے اوپر متفق ہے. تو اب مسئلہ یہاں پر جو کھڑا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ حیض سے پہلے کنزومیشن آف میرج ہو جائے؟ چونکہ اگر کنزومیشن آف میرج ہو گیا ہے اور اس کے بعد طلاق ہوئی ہے تب جا کر تو عدت 3 مہینے ہوگی. لیکن اگر مان لیجئے کم عمری میں نکاح ہوا ہے اور کم عمری میں نکاح کے بعد یا کسی بھی عمر میں نکاح ہوا ہو لیکن کنزومیشن آف میرج کے بغیر ہی طلاق ہو گئی ہے تو پھر عدت ہی نہیں ہے اسلام میں. اور اس کی دلیل ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 49. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. اللہ یہ فرماتا ہے کہ اے مؤمنین کہ جب تم مؤمنات سے نکاح کرو، مومن خواتین سے نکاح کرو، پھر تم ان کو طلاق دے دو ان کو ہاتھ لگائے بغیر، یعنی کنزومیشن آف میرج نہیں ہوا، تو تمہارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ تم ان کی عدت کاؤنٹ کرو، یعنی ان کے اوپر عدت ہے ہی نہیں. تو جب یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جن بچیوں کو حیض نہیں آیا ان کی عدت 3 مہینے ہے تو گویا کہ ان کے ساتھ کنزومیشن آف میرج ہو گیا. تو اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا اسلام بچیوں کے ساتھ کنزومیشن آف میرج کی اجازت دیتا ہے کہ جو ابھی بالغہ نہیں ہوئی ہیں؟ یہ سوال یہاں پر ہے. تو اس کو آج ہم حل کرتے ہیں تاکہ یہ مسئلہ ونس فار آل انشاءاللہ حل ہو جائے اور ختم ہو جائے. تو میں ایک آرٹیکل آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں. یہ آرٹیکل اصل مقصود نہیں ہے بلکہ اس آرٹیکل میں جو ریفرنسز ہیں وہ مقصود ہیں. تو یہ آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہا ہے، جسٹ اے سیکنڈ. اچھا جی، تو یہ آ گیا ہے. اب اس میں آپ دیکھیں کہ مسئلہ شروع ہوتا ہے اس جگہ سے کہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہی مسئلۃ وطء الصغیرۃ او الدخول بها، کہ ایک چھوٹی بچی سے جماع کرنا یعنی کنزومیشن آف میرج کرنا کیا یہ درست ہے یا نہیں. تو اکثر اہل العلم، میجورٹی آف دی اسکالرز اس بات کی صراحت کرتے ہیں کہ علی ان الصغر الذی لا تطیق معه الوطء مانع من موانع تسلیمها لزوجها، کہ جو بچپنا ہے اس کی بنیاد پر نہ یہ کہ شوہر کے لیے کنزومیشن آف میرج جائز ہے بلکہ لڑکی کے والدین کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ شوہر کے حوالے کر دیں اس بچی کو. اب آگے مختلف فقہا کے حوالے دیے گئے ہیں، اس میں جو ایک معتبر حوالہ ہے موسوعہ فقہیہ یعنی فقی انسائیکلوپیڈیا کا، کہ جو اگرچہ ریسنٹ ورک ہے لیکن اس کی بنیاد ابھی تک کی جو ہماری پوری فقہی تاریخ ہے وہ ہے. اس میں دیکھیے کیا لکھا ہے. اس میں لکھا ہے کہ ذہب الفقہاء، فقہا یعنی ایک فقیہ کی بات نہیں، فقہا تمام جورسٹ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ الی ان من موانع التسلیم الصغر، کہ والدین کے لیے جائز نہیں ہے کہ بچپنے کے باقی رہتے ہوئے، یعنی ابھی بچی چھوٹی ہے، اس کو وہ ہسبینڈ کے سپرد کر دیں. فلا تسلم صغیرۃ لا تحتمل الوطء الی زوجها حتی تکبر، تو کوئی بھی چھوٹی بچی اس کے ہسبینڈ کے اگرچہ شادی ہو جائے اس کے ہسبینڈ کے حوالے نہیں کی جائے گی کہ جو کنزومیشن آف میرج کے لائق نہ ہو یہاں تک کہ وہ بڑی نہ ہو جائے. وَيَزُولَ هَذَا الْمَانِعُ، اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ اگر ہسبینڈ کے حوالے کر دی گئی، اس سے وعدے لے لیے گئے کہ بھائی کنزومیشن آف میرج بعد میں ہوگی، تو ہو سکتا ہے کہ شوہر اپنی اس شہوت کے اوپر قابو نہ رکھ پائے اور وہ اس بچی کو نقصان پہنچا دے. یہی لکھا ہے لِأَنَّهُ قَدْ يَحْمِلُهُ فَرْطُ الشَّهْوَةِ عَلَى الْجِمَاعِ فَتَتَضَرَّرُ بِهِ، تو وہ بچی اس عمل کی وجہ سے اس کو نقصان ہوگا اس کی ہیلتھ کو، اس لیے جائز نہیں ہے. تو اس کے بعد حنفی فقہا میں ابن نجیم کی بحر الرائق بڑی مشہور کتاب ہے، اس کے حوالے سے بھی یہی باتیں لکھی ہوئی ہیں. اس میں الگ الگ اقوال ہیں لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ لا يدخل بها ما لم تبلغ، کہ جب تک کہ وہ حد اور سن بلوغ کو نہ پہنچ جائے اس وقت تک کہ اس کے ساتھ کنزومیشن آف میرج نہیں کیا جا سکتا. اب جب یہ بات طے ہو گئی کہ کنزومیشن آف میرج پہلے ہو سکتی ہے لیکن کنزومیشن آف میرج بلوغ کے بعد ہوگا، تو اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر تو قرآنی آیت کے اندر کنسسٹنسی نہیں رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی جب کنزومیشن آف میرج نہیں ہوا اور اس چھوٹی بچی کو نابالغہ کو طلاق ہو رہی ہے تو اس کی تو کوئی عدت ہونی نہیں چاہیے. پھر سورہ طلاق میں اس کی عدت کو 3 مہینے کیسے بیان کر دیا گیا؟ تو اس کے لیے میں ایک اور آپ کے سامنے اسکرین شیئر کر رہا ہوں. یہ ایک دوسرا آرٹیکل ہے
جس سے بات بالکل واضح ہو جائے گی. وہ ہے آرٹیکل, یہ بھی اسی ویب سائٹ کا ہے, لیکن جو مین چیز ہے وہ دراصل اس میں لکھے ہوئے حوالے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں, یہاں پر یہ حوالہ پڑھ سکتے ہیں آپ کہ, اور یہ بھی اسی موسوعہ فقہیہ کا ہے, یعنی فقی انسائکلوپیڈیا کا, کہ ذهب الحنفیۃ والمالکیۃ والحنابلۃ الی انہ تجب العدۃ علی المطلقۃ بالخلوۃ الصحیحۃ فی النکاح الصحیح دون الفاسد. اس کا مطلب یہ ہے کہ حنفیہ, مالکیہ, حنابلہ, ان سب کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ عدت صرف کنزومیشن آف میرج سے ہی واجب نہیں ہوتی ہے, بلکہ خلوہ صحیحہ سے بھی واجب ہو جاتی ہے. اب خلوہ صحیحہ کسے کہتے ہیں؟ خلوہ صحیحہ کا مطلب یہ ہے کہ ہسبینڈ اور وائف چاہے تھوڑی دیر کے لیے وہ اکیلے رہے ہوں, انہوں نے چاہے ایک دوسرے کو ٹچ نہ کیا ہو, کنزومیشن آف میرج جس کو کہا جاتا ہے وہ نہ ہوا ہو, محض ان کا اکیلا رہنا. اب اگر اس کے بعد طلاق ہو گئی, مان لیجئے ہسبینڈ اور وائف کی ملاقات ہوئی اور اکیلے میں ہوئی, لیکن کسی وجہ سے ہسبینڈ نے ڈیسائیڈ کیا کہ بھئی میں اس لڑکی کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتا, اب اس نے اس کو طلاق دے دی, تو اس خلوت صحیحہ کے باوجود اگرچہ کنزومیشن آف میرج نہیں ہوئی ہے, اس لڑکی کو 3 مہینے عدت گزارنی ہوگی, چونکہ اس کو حیض نہیں آیا, ورنہ 3 جو منتھلی سائیکلز ہیں اس کے اعتبار سے وہ اپنی عدت گزارتی. تو اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ قرآن کریم کی سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 ایک بہت ہی اسپیسیفک سچویشن کو بیان کر رہی ہے, اور وہ سچویشن یہ ہے کہ اگر کسی کم عمر کی لڑکی کی شادی ہو جائے جس کو بھی حیض نہیں آیا, کنزومیشن آف میرج جائز نہیں ہے, لہذا لیکن خلوت ہو گئی ہے, اور خلوت کنزومیشن آف میرج نہیں ہے, تو پھر اب اس کو اگر طلاق ہوئی ہے تو اس کی عدت بھی 3 مہینے ہے. اس مسئلے کو سورہ طلاق کے اندر بیان کیا گیا ہے. لہٰذا یہ اعتراض اسلام کے اوپر نہیں ہونا چاہیے کہ اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ کم عمری کے اندر کنزومیشن آف میرج بھی ہو سکتی ہے. اسلام اس کی اجازت اس لیے نہیں دیتا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ ان کا جو وابتلوا الیتامى حتی اذا بلغوا النکاح, کہ یتیموں کا امتحان لو, یعنی ان کو جانچ لو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں. تو نکاح کی ایک خاص عمر ہے اس سے پہلے, اور نکاح کا جو سے مراد یہاں پر کنزومیشن آف میرج ہے, چونکہ نکاح ینکح, نکاح کے جو لنگوسٹک میننگ آتے ہیں وہ کنزومیشن آف میرج آتے ہیں, صرف کانٹریکٹ نہیں آتا. تو یہ پورا جب آپ سامنے رکھیں گے اس کا پس منظر, تو انشاءاللہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اب کوئی آ کر یہ نہ کہے ہم سے کہ بھئی اسلام میں کم عمری کی گنجائش ہے, یہ ایک الگ مسئلہ ہے نکاح کا. نکاح کی یعنی اسلام میں نکاح کم عمری میں ہو سکتا ہے, یہ الگ مسئلہ اس لیے ہے کیونکہ ہم ہر چیز کو آج کے دور کے حساب سے مثلا جانچنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارا جو ہسٹوریکل یعنی کانسیپٹ ہے وہ الگ ہے, اور جو عربوں کا اس زمانے کا جو ہسٹوریکل کانسیپٹ ہے یا کانٹیکسٹ ہے وہ الگ ہے. اور وہ اس طریقے سے الگ ہے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کہ آج کے زمانے میں مثلا ہوتا یہ ہے کہ پہلے انگیجمنٹ ہوتی ہے منگنی, اس کے بعد نکاح ہوتا ہے, نکاح کے بعد پھر لڑکی والوں کی طرف سے ریسیپشن ہوتا ہے, پھر اس کے بعد کنزومیشن آف میرج ہوتا ہے, کنزومیشن آف میرج کے بعد ولیمہ ہوتا ہے. یہ پورا ایک لمبا پارٹیوں کا سلسلہ ہمارے دور میں چلتا ہے. عربوں کے یہاں کیا تھا؟ انگیجمنٹ کا کوئی تصور تھا ہی نہیں, ان کے یہاں نکاح کرنا ہی انگیجمنٹ تھا, منگنی ان کے یہاں نہیں ہوتی تھی, نکاح کر دیا اور اس کے بعد کنزومیشن آف میرج ہوتی تھی اگر لڑکی لائق ہے, اور اگر لڑکی اس لائق نہیں ہے تو کنزومیشن آف میرج کے لیے وہ رکتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا, کم عمری میں نکاح کیا, لیکن چونکہ کنزومیشن آف میرج ممکن نہیں تھا اس لیے 3-3.5 سال انتظار کیا. اور انجینئر صاحب بخاری کو کوٹ کرتے ہیں, تو میں بتا دوں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک اپنی تعلیقاً اس کو روایت کیا ہے کہ وہ احمد بن صالح سے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ایک پڑوسن کو میں جانتا ہوں کہ جو 21 سال کی عمر میں دادی بن گئی, نانی بن گئی, دادی نے نانی بن گئی, تو میں ایک ایسی پڑوسن کو جانتا ہوں. تو اب دیکھیں اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ 9-10 سال کی عمر میں شادی ہو گئی, کنزومیشن آف میرج, 9 مہینے کے اندر وضع حمل ہو گیا, بچی ماں بن گئی, اس کے بعد اس بچی کی بھی کم عمری میں شادی ہو گئی, 9-10 سال کی عمر میں وہ پھر ماں بن گئی. تو جس کی پہلے شادی ہوئی تھی وہ 21 سال کی عمر میں نانی بن جائے گی. یہ ایک عام رواج تھا. یہ نانی بنی اسی وجہ سے کہ اس کو حیض آنا شروع ہو گیا تھا, اور وہ مینٹلی اور اسی طریقے سے فزیکلی وہ اس کیپیبل وہ نکاح کی اور شادی کی ذمہ داریوں کو سنبھال سکے. تو ہمارے زمانے میں ہوتا کیا ہے کہ انگیجمنٹ ہوتی ہے پھر نکاح ہوتا ہے. اس زمانے میں نکاح ہوتا تھا اور کنزومیشن آف میرج ہوتا تھا اگر اس کی گنجائش ہوتی تھی, اگر نہیں ہوتی تھی تو وہ ویٹ کیا جاتا تھا. تو اس لیے ان مسائل کو بیان کرنا ضروری ہے, اور اس لیے اسلام میں کم عمری کے اندر نکاح جائز ہے, کنزومیشن آف میرج کے لیے ویٹ کیا جائے گا. تو یہ مختصر سا اس کی وضاحت تھی.
اور اب میں قیصر بھائی سے کہوں گا کہ اگر آپ اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہیں تو ضرور. جی بہت بہت شکریہ. میری آواز آ رہی ہے آپ کو ٹھیک؟ بالکل آ رہی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. اچھا میری 10 بجے میں نے ایک ڈبیٹ میں پہنچنا ہے ٹویٹر پہ, تو میرے پاس وقت بہت کم ہے, تو میں جلدی سے یہ جو چیزیں آپ نے کہیں بڑی آپ نے زبردست طریقے سے اس کو ہر طرح سے آپ نے بیان کیا, اس میں ایک دو چیزیں میں ساتھ میں ایڈ کر دوں کہ جو نکاح کا جو معیار ہے ظاہر سی بات ہے وہ صرف اسلام میں صرف حیض تو نہیں ہے, دیر از فزیکل فٹنس, نمبر آف ادر تھنگس. تو وہ جو 3 مہینے کی بات ہے وہ صرف ان کے لیے بھی ہے کہ ایک بچی ہے مثال کے طور پہ اگر وہ 15 سال کی ہو گئی ہے تو گوئنگ بائی دا اسٹینڈرڈز ہم بچی کہیں گے, لیکن اگر مثال کے طور پہ اگر اس کو ابھی بھی مینسٹریشن سٹارٹ نہیں ہوئی ہے اور اس کی شادی ہو جاتی ہے اور اس کو بعد میں طلاق ہو جاتی ہے, کنسومیشن بھی ہوگی, تو اوبیسلی وہ اس کیٹیگری میں جائے گی کیونکہ وہ اتنی براڈ آیت ہے کہ وہ اس سارے معاملات کو انکمپس کر رہی ہے. لیکن جو حارث سلطان کا مسئلہ وہ یہ نہیں ہے کہ رخصتی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی. یہ تو بات ڈبیٹ میں ہماری ہو گئی تھی, ٹھیک ہے باپ کم عمری میں نکاح کر سکتا ہے تو مسئلہ ہی نہیں ہے. ایشو اس کا یہ ہے کہ وہ ان آیات سے ثابت کرنا چاہتا ہے کہ نہیں کنسومیشن بھی ہو سکتی ہے, وچ از دا ریزن کہ میں نے اس سے تفاسیر پہ بالکل انگیج نہیں کیا, کیونکہ اس طبقے کی عادت ہوتی ہے کہ یہ بات کو ڈیریل کرنے کے لیے کہیں اور لے کے جاتے ہیں. دیٹ از جسے کہتے ہیں ڈبیٹ 101 کہ آپ ہمیشہ اپنے ٹاپک کے ساتھ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں لفظ لکھا ہوا ہے, ابھی آپ دکھا دیں کیونکہ اس لفظ سے آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے بعد کنسومیشن بھی ہو سکتی ہے. تو وہ اس کی پھر میں نے بعد میں جو اپنا ایک ریویو بنایا اس میں بھی میں نے اس چیز کا ذکر کیا کہ اس قدر یہ طبقہ بددیانت ہے کہ اگر مجھے ٹھیک یاد آ رہا ہے تو شاید مفتی نوید صاحب تھے کہ ڈبیٹ میں ان کی ایک ویڈیو چلا دی کہ دیکھیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بچی کی کم ہے لیکن کنسومیشن نہیں ہو سکتی, تو اس نے آگے خود ہی چھوڑ دیا کہ نہیں اب ان کو شرم آ رہی ہے, بہرحال میں نے آیت آپ کو دکھا دی ہے. تو میرا بھی یہی کلیم ہے کہ اگر آپ نے آیت پہ بات کرنی ہے, تفسیر پہ نہیں کرنی ہے, یا اتنی ہی تفسیر آپ نے یوز کرنی ہے جو آپ کے نظریے کو سپورٹ کر رہی ہے, باقی آپ نے چھوڑ دینی ہے, تو پھر مجھ سے تفسیر پہ آپ بات نہ کریں, پھر آیت پہ کریں جو آپ کا کلیم ہے کہ اس آیت کے ذریعے آپ کنسومیشن ثابت کریں, وہ آپ ثابت کر کے دے دیں, بات ختم ہو جاتی ہے. بہرحال وہ ایک اس پہ شاید میرا خیال جتنی بات ہوئی. اچھا ہاں, ایک اور چیز جو بار بار سامنے آتی ہے کہ کیا ہمارے کچھ اس کا براہ راست اس بات سے تعلق نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, جو آپ نے کی کہ ایک کویسچن تھا شاید آپ نے بھی میری جو ریویو تھا اس میں بعد میں یا کسی اور اسٹریم میں ڈبیٹ کے بعد آپ نے کہا تھا کہ کچھ اگر کلاسیکل ایسے علماء مل جائیں, فقہا مل جائیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹی بچیوں کا نکاح نہیں ہے, وہ میں نے کسی اسٹریم میں کہا تھا لیکن وہ 5-5 6-6 گھنٹوں کی ہوتی ہیں, اس میں مجھے خود یاد نہیں ہے کہ وہ حصہ کہاں پہ ہے. یس عثمان البتی ہیں, ابن شبرما ہیں جو اس چیز کے قائل نہیں ہیں, لیکن وہ صرف اس چیز کے قائل نہیں ہے کہ چھوٹی بچیوں کے جو نکاح ہے صرف نکاح کی شادی کی حد تک براڈ ٹرم میں کہا, اس میں انہوں نے جہاں تک میں نے ان کو پڑھا انہوں نے یہ بھی اسپیسیفائی نہیں کیا کہ اس وہ میں بات نکاحی جو کے ہے قائل نہیں ہے, نکاح کی قائل ہے. چلیں ٹھیک ہے, اور یہ غالباً ابن شبرما جو شاید 8ویں صدی کے ہیں, سو از کلاسیکل انف, بٹ دیٹ از نن آف دیٹ از دا پوائنٹ آف کنٹینشن. پوائنٹ آف کنٹینشن از کہ چھوٹی بچی کے ساتھ مباشرت کی جا سکتی ہے, وہ نکاح میں آتی ہے. یہ اب اس طبقے نے ثابت کرنا ہے جو اس آیت کے پیچھے چھپ کے ثابت کرنا چاہتے ہیں, تو وہ بات ابھی تک جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ جیوری اسٹل آؤٹ, اسٹل دیئر جاب کہ اس کو ثابت کریں. اچھا میں اب میں جس چیز کے لیے میں حاضر ہوا تھا, ویسے تو میں ساری ڈبیٹ شیٹ ہو گئی ہے, میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ بار بار آپ ان چیزوں کو دہراتے رہیں, لیکن اس آدمی نے حارث سلطان نے ایک ایسی حرکت کی ہے کہ اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے, اور وہ یہ ہے کہ 2 انفارمیشن پیسز اس نے رکھے ہیں لوگوں کے سامنے. ایک یہ کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انجینئر صاحب ایک گستاخ کا سہارا لے کے تو مجھ سے اپنی جو بھی ان کی مخالفت ہے وہ پوری کر رہے ہیں, اور دوسرا یہ کہ میں پرائیویٹلی یہ بات تو میں کہہ چکا ہوں, یعنی کہ گستاخ کا لفظ استعمال کر کے میں انسائٹ کر رہا ہوں وائلنس, اور میں پرائیویٹلی بھی ایسی بات کہہ چکا ہوں. تو جو ہماری پرائیویٹ بات ہوئی ہے میں وہ پبلک کے سامنے لے کے آنا چاہتا ہوں, کیونکہ بھائی میں نے اپنی پوزیشن کلیئر کرنی ہے. دیر از نو ڈاؤٹ کہ ریلیجس ایکسٹریمزم پایا جاتا ہے, دیر از نو ڈاؤٹ کہ فیک ریلیجس ایکسٹریمزم میں پایا جاتا ہے, کہ کرنے والے اور ہوتے ہیں, بعض اوقات کم ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے, اس کا ایویڈنس ہمارے پاس ہے. الزام ریلیجس لوگوں پہ آ جاتا ہے, تو کل کو ایسی بات ہو جائے, آئی وانٹ ٹو بی ویری ویری کلیئر کہ ہماری بات ہوئی کیا ہے. ہوا یہ تھا کہ انجینئر صاحب نے کوئی ویڈیو بنائی جس پہ حارث سلطان نے بڑی تعریف کی کہ انجینئر صاحب نے تو بڑا یہ کیا بڑا وہ کیا. میں نے عباس حیدر صاحب سے میں نے رابطہ کیا, جو جرنلسٹ ہیں جنہوں نے ڈبیٹ ہماری ہوسٹ کی تھی, کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ ایک جو میری تھوڑی سی یہ پیغام ہے یہ حارث تک پہنچا دیں. وہ پیغام میں پڑھ کے سناتا ہوں. I need a favor please, can you please pass my message to Haris Sultan that he should stop supporting engineer. آپ کی آواز کٹ رہی ہے.
اگر آپ ویڈیو بند کر دیں تو شاید جی جی کچھ میری بہتر آواز ہو. آ رہی ہے آپ جی آپ کی اگر یہ پیغام آپ پڑھ, ہاں اس کے بعد اب دوبارہ جی شروع آ کر رہی دیجیے. ہے کین یو ڈو اے فیور؟ جی 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 I need a favor please. Can you please pass my message to Haris Sultan that he should stop supporting Engineer Ali Mirza. He has survived 5 attempts already and an open support from a blasphemer will not help him. I have a principal disagreement with Engineer Sahib and I am dealing with it. Mr. Sultan's involvement is dangerous. آگے سے حارث سلطان نے پیغام بھیجا. پہلے تو اس نے بڑی لمبی ایک تقریر کی کہ پاکستان میں بڑے ہوتا ہے, تم لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے, لنچنگ ہوتی ہے, ایکسٹریمزم ہے. یہ اور بات ہے کہ خود اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے آج کل, لیکن ایک لمبی اس نے وہ لیکچر جھاڑا. پھر وہ آیا اینڈ پہ, if he genuinely, اب یہ حارث سلطان جو ہے وہ میرے بارے میں لکھ رہا ہے کہ if he genuinely cared about safety he would address the risks faced by everyone including ex-Muslims and atheists. Thirdly, unlike him, I care about everyone's safety, even those I ideologically oppose, like Engineer Mirza. I am not aligned with him. I oppose his worldview more than any other Islamic scholar. Raja may not care about my opinion of him, but to be taken seriously, he should honestly address these concerns instead of seeking clout at every opportunity. So thanks, but no thanks for your suggestions. پتہ نہیں اس چیز کا کیا مطلب تھا کہ آخرکار وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں آج کے بعد سپورٹ کروں گا یا نہیں کروں گا. مجھے اس چیز کا جو ہے وہ کوئی آئیڈیا نہیں. اچھا, دوسری چیز جو تھی میں نے ایک تو یہ اس کو میں نے پیغام بھیجا کہ واقعی ہی ایک اوپن گستاخ ہے. آپ جب وہ تاثری دینے کی کوشش کرے گا کہ ہم اور ایک پیج پہ ہیں تو ظاہر سی بات ہے کسی آدمی کی سلامتی میں اضافہ تو نہیں ہوتا. پھر میں نے انجینئر صاحب کو یہ پیغام بھیجا, میں چاہتا ہوں میں وہ بھی سنا دوں تاکہ کلیئر ہو جائے کہ میں کہاں کھڑا ہوں اس معاملے میں اور یہ کہاں کھڑے ہیں. وہ پیغام یہ تھا. وہ رہے گا, امید ہے کہ ہم دونوں دوسرے کو اپنی بات سمجھا پائیں گے. ویڈیو کنٹینٹ جو آپ بنا رہے ہیں جاری رکھیں. میں بھی اپنے اینڈ پہ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ میں جاری رکھوں گا. لیکن ایک بہت اہم چیز ہے جو آپ کے علم میں لانا ضروری ہے کہ حارث سلطان ملحد ہے, گستاخ رسول ہے. تو اس قضیے میں اس نے بھی چھلانگ لگا کہ آپ کی بہت سپورٹ کی ہے, اور ساتھ یہ کہ وہ انجینئر صاحب تو میری باتوں پہ بھی تائید کر دیتے ہیں کبھی کبھی کہ آپ نے یہ کہا وہ کہا. یہ بہت شدید لوگ ہوتے ہیں. میں نے اسے پیغام بھی بھجوایا ہے کہ تم اس معاملے سے نکل جاؤ. پہلے 5 اٹیمپٹس ہو چکے ہیں انجینئر صاحب پہ, تو جب اس طرح سے گستاخ رسول کو بندہ دیکھے بیچ میں تو پھر ایموشنز اوور اسپل ہو جاتے ہیں اور وہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس نے بڑا گول مول سا جواب آگے سے مجھے بھجوایا ہے. آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو دے بھی دیتا ہوں, آپ کو بھجوا بھی دیتا ہوں. لیکن میری یہ سجیسشن ہے کہ ہم بھائیوں کا آپس میں جو بھی قضیہ ہے جیسے بھی ہے نیک نیتی کی بنیاد پہ ہے, کوئی اس میں شک والی بات نہیں ہے, ڈس ایگریمنٹ ہے. لیکن اس آدمی نے جو شرارت کی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. تو میری سجیسشن یہ ہے کہ آپ پبلکلی ایک ویڈیو بنا کے اس سے خود کو آپ کہیں کہ میری ہمدردی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں. تم سے جو ہمارا جس لیول کا اختلاف ہے تم سے مطلب کوئی بھی ملحد جو ہے وہ ہے یہ ہم مسلمان بھائیوں کا آپس کا معاملہ ہے, اس کو ہم اس طرح سے ڈیل کریں گے. تم اس معاملے میں ہمدرد نہ بنو. ہم کسی گستاخ رسول کے ساتھ یا کسی ایسے آدمی کے ساتھ, گستاخ انبیاء کے ساتھ ہم کوئی ایسا تعلق واسطہ نہیں چاہتے. کیونکہ اس نے جان بوجھ کے شرارت کی ہے کیونکہ ایسی بات ہو اور اس کنٹینٹ کو یوز کرے کہ پاکستان میں تو سارے ہیں ہی وحشی درندے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. بہت شکریہ آپ کا. یہ وہ میسج ہے جو میں نے انجینئر صاحب کو شدید مخالفت کے باوجود بھی, جو جس طرح سے میرے ساتھ وہ پرسنل ہو کے باتیں کرتے ہیں اپنے شاگردوں سے, جو نیم کالنگ ہوتی ہے, یہ وہ سارا پبلک ریکارڈ کا حصہ ہے, اس کو بھی ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں پھر بھی ایز اے مسلم ایک دوسرے مسلمان کے لیے میں جدوجہد کر رہا ہوں, کوشش کر رہا ہوں اس مخالفت کے باوجود بھی کہ جناب اس سے خود ڈسوسیٹ کریں. ہی از اے ویری ڈینجرس مین. لیکن انجینئر صاحب نے مجھے اس کا جواب نہیں دیا, وہ بڑے غصے میں تھے. لیکن میں خیر غصے میں تھے یا انہوں نے ان تک میسج نہیں پہنچا, حسن ظن رکھنا چاہیے جو بھی وجہ ہوئی. بٹ دا پوائنٹ آئی ایم میکنگ از کہ میں کوشش کر رہا ہوں اس چیز کی کہ اس آدمی کی وجہ سے کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے. اور وہ یہ پبلک میں کہہ رہا ہے کہ میں انجینئر صاحب کی زندگی کو خطرے میں ڈال رہا ہوں, اور پرائیویٹلی یہ بات میں کہہ چکا ہوں. جو پرائیویٹلی میں کہہ چکا ہوں آج پبلک میں آ چکی ہے. اور یہ جو میسج میں نے پڑھے ہیں یا عباس حیدر صاحب کی اجازت میں نے پڑھے ہیں, ان کو میں نے بتایا تھا, انہوں نے آگے سے کہا ٹھیک ہے, شکریہ مجھے بتانے کا. یہ ہے وہ سچویشن, اور یہ ہے اس طبقے کی اصل بدنیتی کہ یہ کس قدر بدبخت لوگ ہیں کہ تم ایک چیز سے تمہارا لینا نہیں دینا نہیں. انجینئر صاحب سے جو مجھے شکوہ ہوا وہ اس چیز کا نہیں ہوا کہ ان کو مجھے
سر میں ویڈیو آن کرتا ہوں شاید اس دفعہ انٹرنیٹ کو بہتر ہو, کہ مجھے ٹھیک ہے جو جواب میں نے دیا, انجینئر صاحب نے وہ دیا, ایک ملحد کو دو طرف سے جواب مل گیا, ٹھیک ہے آپ اور کنٹریبیوٹ کریں ڈبیٹ میں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کنٹریبیوشن کی ضرورت ہے, بائی آل مینز آپ کریں. مجھے آپ سے جو صرف ایک شکوہ تھا ایز مسلم ٹو مسلم, وہ یہ تھا کہ اس آدمی نے جتنے بھی ملغزات بکے میرے بارے میں, آپ نے بغیر ایڈٹ کیے سارے چلا دیے, کہ جو چیزیں آپ پہلے کہہ چکے ہیں اب آپ اس کے منہ سے کہلا رہے ہیں. مجھے آپ سے صرف یہ شکوہ ہے کہ آپ مخالفت کریں, ٹھیک بات ہے, اس کو جواب دیں, ٹھیک بات ہے, فائن, ہمارا آپس میں بہرحال مسلمانوں کا اختلاف ہے, ہو جاتا ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے اس میں. لیکن آپ سے اس نے اس کا یہ رنگ اوپر سے یہ دے دیا ہے کہ میں خدا نخواستہ ان کے خلاف وائلنس انسائٹ کروں. یہ میں پبلک ریکارڈ پلانا چاہتا تھا جناب, وہ جو پرائیویٹ جس کا اس نے کوئی بنایا ہوا نہ ہوا کہ پتہ نہیں پرائیویٹلی میں نے کیا کہہ دیا کہ انجینئر صاحب کے خلاف میں کیا کروں گا, یہ ہے وہ ساری پرائیویٹ بات. اس کے علاوہ حارث سلطان کے پاس کوئی اور پرائیویٹ انفارمیشن ہے تو میں اسے انوائٹ کرتا ہوں, وہی پبلک کر دیں. تھینک یو سر. زبردست, آپ کی طرف سے ماشاءاللہ وضاحت آ گئی. ایک چیز کی میں اور وضاحت کر دوں, اور وہ یہ کہ انجینئر کے طلبہ اسٹوڈنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں کبھی ان کے خلاف بات کرتا ہوں تو شاید کوئی مسلک اس میں مسلکی کوئی رجحان یا مسلکی کوئی جذبات ہیں. تو میں اس کو واضح کر دوں کہ انجینئر تو گزشتہ 10 سال سے جو کام کر رہے ہیں, ہم نے تو ان کے تعلق سے کبھی اس موضوع پر گفتگو نہیں کی. ان کا نام ہماری زبانوں پر آیا اس لیے چونکہ انہوں نے پھر دراصل سیکولر طبقے کو, اسی طریقے سے سوشلسٹ طبقے کو, اور جانے انجانے میں ابھی بھی حسن ظن رکھتا ہوں, جانے انجانے میں, ہو سکتا ہے انجانے میں, ملحدین کو انہوں نے تھوڑا سا یعنی اس طرح ان کی طرف لینینسی دکھانی شروع کی کہ اس سے ان کو تعاون ملنے لگا. LGBTQ پر بھی اور بہت سارے مسائل ہیں. جہاں تک کہ بات فرقوں کی ہے نا, تو آپ دن رات کو بھی اگر اسٹریچ کر کے کوئی اور وقت نکلتا ہو تو اس میں بھی اگر آپ تھانوی رسول اللہ کہہ کے چاہے جتنے نعرے لگانے چاہیں لگائیں, ہماری صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. میں تو خود فرقہ پرستی کے سخت خلاف ہوں. یہی وجہ ہے کہ آپ ہمارے پلیٹ فارم سے کبھی بھی آپ, حالانکہ میرا بیک گراؤنڈ چونکہ میں دیوبند میں پیدا ہوا ہوں, پلا بڑا ہوں, تو ہو سکتا ہے کہ میں بریلی میں پیدا ہوتا تو شاید بریلی بھی ہوتا, یعنی کوئی ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جی تو چونکہ دیوبند میں کا ہوں تو اس لیے دیوبندی ہوں. تو بات یہ ہے کہ آپ ہمارے پلیٹ فارم سے کبھی یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہم بریلویوں کے خلاف بات کر رہے ہیں یا پھر یہ کہ ہم اہل تشیع کے خلاف بات کر رہے ہیں یا اہل حدیث کے خلاف بات کر رہے ہیں, بلکہ ہمارے پلیٹ فارم کے اوپر ان تمام حضرات کی نمائندگی بعض مرتبہ ہو جاتی ہے, بریلوی طبقے سے بھی, دیوبندی طبقے سے بھی, اہل تشیع کے طبقے سے بھی, اور اسی طریقے سے اہل حدیث طبقے سے بھی. اب کوئی یہ کہنے لگے کہ نہیں جی وہ تو فلاں ہیں فلاں ہیں, ہم ایسے سوالوں کو انٹرٹین ہی نہیں کرتے. یہاں تک کہ امت میں اختلاف نہ ہو تو فقہی جو کوشچنز ہمارے پاس آتے ہیں ان کو بھی ہم انٹرٹین نہیں کرتے. تو انجینئر سے اگر ہم نے کوئی اس کے بارے میں کوئی بات کہی ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ فرقوں کے خلاف بولتا ہے. اس کی بنیادی فرقوں کے خلاف تو بہت عرصے سے بولتا ہے, وہ بولتا رہے گا, اس کا وہ مشن ہے, تو آئی ڈونٹ کیئر. چونکہ میں خود فرقہ پرستی کے خلاف ہوں, بلکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اس ڈومین میں قدم رکھ رہا ہے کہ جس ڈومین کا اس کو بالکل نہیں پتا, اور پلس یہ کہ وہ عربی نہیں جانتا ہے, تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. تو عربی نہیں جانتا, اس کی میں نے مثال آپ کے سامنے رکھ دی ہے. قرآن نہیں پڑھ سکتا, اس کی بھی ویڈیوز اس وقت کافی فلوٹ کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو قرآن سکھائے, تجوید سکھائے, اور عربی کی کچھ شد بد دے تاکہ وہ لوگوں کی چربی کم نکالیں. تو باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ آج کی جو ویڈیو ہے یہ ایک امپورٹنٹ پیغام یہ ریکارڈ ہو گیا ہے قیصر بھائی کی طرف سے. کچھ اور ایڈ کرنا چاہیں تو ضرور کریں. نہیں سر, میں آپ سے بس اجازت چاہوں گا, تھوڑا سا ٹائم رہ گیا. میری ڈبیٹ ادھر سیکولرزم اسلام وہ سٹارٹ ہونے لگی ہے ٹویٹر پہ. بس ایک میں جاتے جاتے چیز کہوں گا کہ آج کا دن آپ نے خوب چنا ہے عدت کے معاملات کو ڈسکس کرنے کے لیے. عامر بھائی میرا ریفرنس سمجھ جائیں گے. It's a huge uproar in Pakistan at the moment. بہت بہت شکریہ آپ کا, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے. کیس چل رہا ہے بہت پاپولر, اس کو ڈسکس کرتے ہیں. فیصلہ آ گیا فیصلہ آ گیا جی جی جی. اچھا, وہ جو عدت پوری ہونے سے پہلے کچھ لوگوں نے شادیاں کر لی تھی. جی وہ فیصلہ اس کا آج آ گیا ہے, اور ریڈ ہاٹ ماحول پاکستان میں. تو کیا مطلب میں کہہ رہا تھا جی نہیں وہ انلیگل ہو گیا. ابھی یہ بھی کنٹروورشل چل رہا ہے, مگر یہ ہے کہ کافی مکہ دھکی چلی ہے عدالت کے اندر ہی, اڈیالہ کے اندر ہی وہ سیشن لگا تھا.
تو اس میں کافی جو ہے دھکا مکی چلی ہے اور پرسنل باتیں نجی چلے وہ الگ بات ہے. وہ عدالت الگ ہے. کس درجے پر پہنچی کہ عدت ہو گئی تھی کہ نہیں ہو گئی تھی؟ عدالت تو پہلے سے ہی پہنچی ہوئی تھی آبویسلی, اچھا وہ تو نتیجے پہلے سے ہی پہنچی ہوئی تھی. ججمنٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ شادی انلیگل ڈکلیئر کر دی گئی ہے, جی تو سزا بھی ہوئی, جرمانہ بھی کافی زیادہ ہوا ہے لاکھوں میں, اور جیل اینڈ سو فورتھ. اینی وے سر, میں بہت کم ٹائم رہ گیا, پلیز چلے ٹھیک ہے, آپ کیسر لگا میں ویسے جزاک اللہ کیسر بھائی, میں ویسے انہی چیز میں پوائنٹ ایڈ کرنے لگا ہوں. اگر کیسر بھائی موجود ہوتے تو اچھا ہوتا, مگر چونکہ ڈیبیٹ ہے تو بالکل آپ جیسے مناسب سمجھے, آپ کا ٹائم ہے میں بعد میں تو آپ انشاءاللہ مناسب دیکھ لوں گا. تھینک یو, ٹھیک ہے, ضرور شکریہ. ضرور, جزاک اللہ. حضرت میں ایک دو چیزیں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, گو کہ جو مین پوائنٹ تھا وہ آپ لوگوں کی طرف سے آ گیا اور یقیناً وہ پیغام پہنچ جائے گا. سب سے پہلے میں ایک چیز یہاں یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جو ایک بات, اور میں بڑے ادب کے ساتھ اور بڑے احترام کے ساتھ چیزیں رکھوں گا, اور یقیناً جو پیغام مجموعی طور پر ایک پیغام آپ لوگوں کی طرف سے آیا ہے, نہ اس کو ٹھیس پہنچے اور نہ ہمارا جو اوریجنل موقف ہے مسلمانوں کو لے کر اس کو کوئی ٹھیس پہنچے, تو ادب اور احترام کے ساتھ بات رکھ لیتے ہیں. یہاں پر ایک بات رکھی گئی ہے اور ملحد صاحب نے یہ بات رکھی کہ جناب انجینئر صاحب کی جان کو خطرہ ہو جائے گا. تو ہم ببانگ دوحل کہتے ہیں کہ انجینئر کی جان کو, انجینئر بھائی صاحب یا علی بھائی کی جان کو خطرے سے سب سے بڑے بینیفیشری تو سیکولر اور لبرلز ہیں, اور ہم لوگ اس کے ڈس ایڈوانٹیج کے ایڈج پر کھڑے ہوئے ہیں جو ریلیجس سرکل ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہی کے خلاف نریٹو بنے گا کہ دیکھو ایک یہ بندہ تھا, یہ بندہ بات کر رہا تھا, اس بندے کی جان کو نقصان پہنچا, لہذا پاکستان کو سیکولر لبرل ہونا چاہیے. بڑی مذہبی کٹر پنتی ہے, ایکسٹریمزم ہے. تو اس کے اصل بینیفیشری تو لبرلز اور سیکولرز ہیں. تو انجینئر کو نقصان بھی وہی لوگ پہنچائیں گے جو اس کے بینیفیشری ہیں obviously. اور سیدھی بات ہے کہ جب کوئی نقصان پہنچتا ہے تو سب سے پہلے موٹیوز کو ہی دیکھا جاتا ہے. یعنی جب فورینسک ٹیم آتی ہے یا انٹروگیشن ہوتی ہے تو وہ اسی سے شروع ہوتی ہے کہ موٹیوز کیا ہو سکتے ہیں, یہ بینیفیشریز کون ہیں. تو ہم تو نقصان میں جائیں گے, وہ سرکلز جو ریلیجس ہیں. ایک تو یہ بات رکھنا چاہتا تھا. دوسری یہ حضرت نے سٹارٹ میں بات کی کہ ہم لوگ جواب کیوں نہیں دیتے ان کو. بڑی پیاری بات کی کہ ہم لوگ ان کے لیول پر اتر نہیں سکتے. حضرت کا عذر تو یہی ہے, میرا اضافی عذر بھی ہے, کیونکہ میں ان کے لیول پر اتر سکتا ہوں, مگر صرف ایک مسئلہ ہے جو روکے ہوئے ہے, جو گلٹ ہے. وہ گلٹ یہ ہے کہ اسلام نے مجھے سکھایا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, الشداء علی الکفار رحماء بینہم. میں جب اپنے مسلمان سے بھیڑوں گا نا, اس کے بعد مجھے چین کی نیند نہیں آئے گی. یہ سوتے ہیں, مرضی کے مالک ہیں, مگر شاید ان کا فارمولا الٹا ہے کہ الشداء علی المؤمنین ورحماء علی الکفار. نعوذ باللہ. کیونکہ اپنے مسلمانوں کے تو گریبان پکڑتے ہیں, ان کی پگڑیوں کو اچھالتے ہیں, اور ویل نیڈڈ کلپس ایسی جگہ پر جا کر علی بھائی آپ رکھتے ہیں جہاں مسلمانوں کے دل جلانے کے لیے کوئی کسر باقی نہ رہے. تو یاد رکھیں کہ ہمیں صرف ایک چیز روکے ہوئے ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے اندرونی انتشار اور خلفشار کا باعث ہم لوگ نہ بن جائیں. ہم جب خود کو بارڈر کا سپاہی کہتے ہیں تو اس میں یہ چیز آپ تعبیراً سمجھیں اس کے اندر کہ جو فوج ہوتی ہے یا آرمی ہوتی ہے جو بارڈرز کے اوپر کھڑی ہے وہ ریجنل یا ڈسٹرکٹ یا اسٹریٹ لیول کے اوپر انوالو نہیں ہوتی, وہاں کے ڈپارٹمنٹ اور کام کرتے ہیں. ہم لوگ اسی لیے چیزوں پہ انوالو نہیں ہوتے. دوسری بات یہ ہے, میں یہاں ایک چیز حضرت ہماری ٹیم کے حوالے سے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرآن کی آیت کو پڑھ کر اس پر عمل کرتے ہیں الحمدللہ کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہاں کسی انسان کو صفائی نہیں دی جا رہی, یہاں اس فریضے کو انجام دیا جاتا ہے جب ہم حق بات کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن یہی مسلمان نوجوان جو ان غلط تعبیروں اور توضیحات اور فتووں کی وجہ سے کسی غلط جگہ پر پہنچ جائیں, اور ہم لوگ جو جانتے ہیں یہ تھوڑا بہت مفتی صاحب سے سمجھ کر یا علماء سے سمجھ کر جس چیز کو رکھ پائے ہیں اس میں کہیں ٹھوکر نہ کھا سکیں تو بچ جائیں. یعنی جس طرح مفتی صاحب نے کہا کہ اندرونی معاملات پر بات چل رہی تھی, وہ تو صدیوں سے چل رہی ہے, آپ سے سخت باتیں لکھی گئی ہیں اور سخت معاملات کیے گئے ہیں ائمہ کے ساتھ. آپ کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا, نہ آپ نے کچھ کیا ہے. ایک تو یہ بات رکھنا چاہتا تھا. اس کے علاوہ حضرت میں چونکہ فارمولا سیٹ کرنے کا عادی ہوں اور میری عادت ہے کہ میں گواہی گھر سے ہی دیتا ہوتا ہوں, اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جب ہوا ہے فیصلہ خود مدعی کا میرے حق میں, زلیخا نے کیا پاکدامہ ماہ کنعا کو, ان کی پرانی تفسیر 4 سال پرانی تفسیر میں سنانے لگا ہوں آپ کو, اور آج جو سیکولر اور لبرل سے انفلوئنسڈ ہو کر اس کی تعبیر پیش کی ہے نساورڈ رکھ کر,
اور کہا ہے کہ نہیں یہاں پر وہ لوگ وہ لڑکیاں مراد ہیں کہ جن لڑکیوں کو ابھی تک حیض کسی بیماری کی وجہ سے نہ آیا ہو. یہ ان کا موقف ہے. مگر 4 سال پہلے کی تفسیر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ سب لوگ سن لیں. یہ آپ نے تفاسیر کا حوالہ دیا, یہ تفسیر انجینری بھائی بھی, یہ بھی ذرا سن لیں. 4 سال پہلے ڈیٹ میں بتا دیتا ہوں, اپریل 7 2019, قرآن تفسیر لیکچر نمبر 320, سورہ الطلاق کی تفسیر, اور ٹائمنگ ہے 43 سے 43 منٹ 43 سیکنڈ. اس کو ذرا سنیے گا اور ذرا دیکھیے گا کہ انجینئر صاحب 4 سال پہلے یہی کہہ رہے ہیں کہ نابالغ لڑکی کی عدت بھی 3 مہینے ہوگی اور نابالغ لڑکی کی شادی بھی ہوگی. یہ 4 سال پہلے یہی کہہ رہے ہیں, اور آج کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ جس کو بیماری ہو گئی ہے اس کی عدت ہے, اور دوسری جگہ پر عدت ہے کہ جس کے ساتھ میرج کنزیومیٹ نہ کی گئی ہو اس کی عدت کوئی نہیں ہوتی. یہ ذرا سنیے گا. واللائی لم یحضن, اور ان کی بھی جو عدت ہے وہ 3 مہینے شمار کی جائے گی جو ابھی تک ان ایام حیض کے یعنی اس ٹائم کو نہیں پہنچی ہوئی ہیں. یعنی ایسی عورتیں ہیں جو نابالغہ ہیں. نابالغہ عورت کا نکاح ہو سکتا ہے, رخصتی نہیں ہو سکتی. تو اگر نابالغہ عورت کا نکاح ہوا, جیسے سیدہ عائشہ کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے 6 سال کی عمر میں ان کا نکاح نبی علیہ السلام سے ہو گیا تھا, رخصتی بعد میں ہوئی تھی 3 سال بعد. اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ رخصتی اور نکاح میں ٹائم پیریڈ بھی رکھا جا سکتا ہے. تو اگر کوئی نابالغہ عورت کا نکاح اس کا باپ کر دیتا ہے تو بالغ ہونے کے بعد وہ اس نکاح کی پابند نہیں ہے, کیونکہ اس کی مرضی شامل ہونا ضروری ہے. وہ چاہے تو اس نکاح سے علیحدگی بھی اختیار کر سکتی ہے اور چاہے تو اسے کنٹینیو کرے. لیکن نابالغہ عورت ابھی بالغ نہیں ہوئی اور اس کو طلاق دے دی اس کے مرد نے, تو اس کے لیے تو اب ظاہر ہے وہ 3 طور والا تو ایشو نہیں ہوگا نا. تو اس کے لیے پھر حکم فرمایا جا رہا ہے کہ 3 مہینے جو میں نے ذکر کیا تھا راؤنڈ آف کر کے. ٹھیک ہے جی, دیکھ لیا حضرت آپ نے. حالانکہ جو یہاں اعتراض ہے بنیادی طور پر وہ یہ کہ بھائی جب اس کو ابھی حیض نہیں آیا, اور آپ اسی جملے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی رخصتی نہیں ہو سکتی, تو 3 مہینے عدت کو آپ جسٹیفائی کیسے کریں گے؟ کوئی نہ کوئی ریزن دینا پڑے گا کہ کیوں ہے پھر 3 مہینے, اور اس کا ایک ہی ریزن ہے اور وہ ہے خلوت صحیح. ایگزیکٹلی. اب یہ میں اس لیے یہ چیز رکھنا چاہ رہا تھا, 4 سال پہلے والا موقف آج اپنے مسلمانوں سے تھوڑا سا ناراضگی کے بعد ملحدین کا اور لبرلز اور سیکولرز کا سہارا لے کر قرآن کی تفسیر وہی جو آپ نے پڑھائی تھی علی بھائی, اس تفسیر کو آپ نے جو ہے نا وہ خود ہی کانٹراڈکٹ کر دیا ہوا ہے. تو یہ میں پوائنٹ رکھنا چاہ رہا تھا کہ 2 چیزیں آ گئیں. اب حضرت میں ایک اضافی نقطہ یہاں پر رکھنا چاہتا ہوں. جو آپ نے تفسیر اور جو تفصیل آپ نے رکھی ہے جی اس پر میں نقطہ رکھنا چاہتا ہوں. اسی کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے, مجھے افسوس ہے کہ میں ان کو, ہمارے عاصم افتخار صاحب چلے گئے, میں ان کو بلانے والا تھا کہ اب وہ بھی کچھ اس پر اضافہ کریں. ذرا سا مفتی صاحب ذرا معلوم کریں عاصم بھائی. میں کرتا ہوں. ہاں جی. اچھا, آخری چیز حضرت میں یہ چیز رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو تفسیر پیش کی ہے اس کے اوپر یہ اعتراض اٹھ سکتا ہے. ویسے تو قرآن کی نص قطعی ہے اور ہم تو سمعنا واطعنا کے قائل ہیں, تو کوئی ملحد یا معترض کو اس پر اعتراض اٹھائے اور یقیناً آپ کے ذہن میں یہ چیز ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ وہ شاید موضوع سے متعلقہ نہ ہو تو آپ نے اس کو ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا, مگر میں نے کمنٹ دیکھا تھا, میں نے کہا اس پہ اضافہ کر دوں تاکہ بات کا تکملہ, ایک کمپلیشن جو ہے وہ مکمل ہو جائے. وہ یہ چیز اٹھ سکتی ہے کہ جب چھوٹی لڑکی کے ساتھ آپ نے کہا کہ میرج کنزیومیٹ کرنے سے منع کیا گیا ہے, میرج تو ہو سکتی ہے, تو پھر اس کی عدت کہاں سے آ گئی 3 مہینے کی؟ اس کی سینس نہیں کرتی اس تفسیر کے اندر. تو یہ سمجھنا چاہیے کہ جس طرح حضرت نے ایک دقیق نقطہ رکھا تھا کہ عدت صرف اور صرف حیض کی وجہ سے نہیں ہوتی, اس کی بیس پر نہیں رکھی جاتی. بیسیکلی جو عدت ہوتی ہے اس کے پیچھے ایک ریزن ہوتی ہے بڑی زبردست قسم کی, فیملی سسٹم کو بچانے کے لیے. مثال کے طور پر پریگننسی جس عورت کو ہوئی ہے اس کی عدت رکھی ہے وضع حمل. اچھا, میں عاصم بھائی تشریف لائیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ, معاف کیجیے گا, میں پہلے چاہ رہا تھا کہ آپ کا کامنٹ آ جائے, تو اگر آپ اجازت دیں تو عامر بھائی اپنی بات مکمل کر لیں, پھر میں انشاءاللہ آپ کی طرف آ رہا ہوں. وعلیکم السلام. جی بالکل. جی عامر بھائی. بس میں مختصر کر لیتا ہوں جلدی, لمبا کھینچنے کی بجائے. یعنی مثال کے طور پر ایک پریگننٹ لیڈی ہے, وائف ہے, جس کو طلاق دے دی گئی,
اب وضع حمل جو ہے وہ اس کی عدت ہوگی، یا وہ بیوہ ہو گئی تو وضع حمل جو ہے اس کی عدت ہوگی. مثال کے طور پر ایک بندہ ایک عورت کو طلاق دیتا ہے، عدت جہاں یہ چیز صاف کرتی ہے، توہر جہاں تک یہ چیز طے کرتا ہے کہ یہ عورت اس مرد سے پریگننٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، وہیں وہ ان میاں بیوی کو جن کے درمیان طلاق ہوئی ہے یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ اس 3 مہینے کے پیریڈ کے اندر دوبارہ رجوع کر لیں. رائٹ. تو جب یہ اسلام نے یہ کہا نا کہ چھوٹی بچی کے ساتھ اگر اس کا بندہ جو ہے اس کو جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے کنزیومیٹ نہیں بھی ہوا، تب بھی اس کی طلاق کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ اگر آگے چل کر اس کو لگے کہ یار یہ لڑکی تھی بچپنا ہو گیا یا کچھ غلط فہمی ہو گئی تو طلاق ہو گئی، تو ایسے ہے کہ 3 مہینے کے اندر اندر وہ جو طلاق کا ایک عدت کا پروسیس رکھا ہے اس میں رجوع ہو سکے. تو یاد رکھنا ہے کہ عدت ملٹیپل بینیفٹس دیتی ہے میرج سسٹم کو بچانے کے لیے. جی ہاں، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جبکہ خلوت ہو گئی ہو، چونکہ اس خلوت کے نتیجے میں ہی اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں نے طلاق دینی ہے، اور بعد میں پھر اس کو ریگریٹ ہو سکتا ہے، لہٰذا 3 مہینے کا پیریڈ اس کے پاس ہونا چاہیے تاکہ وہ اس پر غور کر سکے. جزاک اللہ. میری بات مکمل ہوئی. جزاک بارک اللہ. اللہ فیکم. اچھا جی عاصم بھائی کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ تھوڑا پریشان ہوں میں بس. اچھا کیا ہو گیا؟ پچھلے 5 دن سے میرے جو ان باکس ہیں وہ ایسے ہی لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں جو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ دیوبندی ہو کہ بریلوی ہو تم. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، ابراہیم علیہ السلام نے تو نام رکھا تھا مسلمان. تو عاصم بھائی آپ بول دیا کریں، آج کل تو آسان ہے، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. جی کیا مشکل ہے؟ صحیح ہے. باضابطے سے کچھ لوگ تو مناظرے کرنے پہ آ گئے ہیں، مطلب وہیں ان باکس میں. مطلب بھائی ہو کیا گیا ہے، مطلب اور یہ تقریباً شروع ہوا ہے پچھلے 5 دن سے. 5 دن پہلے تک جو ہے مجھے اس طرح کے میسیجز نہیں آئے تھے. 5 دن سے جو ہے مجھے میسیجز آ رہے ہیں اس طرح کے جو پوچھ رہے ہیں کہ کس فرقے سے ہو، چشتی رسول اللہ سے یا اشرف علی رسول اللہ سے. ایک ای میل بھی آیا میرے پاس ایک بریلوی بھائی کا، تو انہوں نے کہا کہ جی وہ ہم نے اپنے مولانا سے سنا ہے فلاں کا یہ فتوے وغیرہ جو لگتے ہیں، آپ مجھے بتا دیں یا کسی اسٹریم میں یہ بتا دیں کہ ان عبارتوں کا کیا مطلب ہے. تو میں نے کہا بھائی یہ میری ذمہ داری ہے ہی نہیں، میں نے تو اس کو جواب بھی نہیں دیا، لیکن چونکہ یہاں بات ہو رہی ہے تلک امت قد خلت لہا ما کسبت، کہ یہ امت جا چکی، یہ حضرات جا چکے، ان میں آپس میں جو پھڈے تھے یہ اوپر جا کے طے ہوں گے. میں کتنا ہی دفاع کر لوں اور آپ کتنا ہی الزام لگا لیں، کچھ بھی اس سے ثابت ہونے والا نہیں ہے. لہٰذا ہم ان موضوعات پر گفتگو کو ہی فضول ترین گفتگو سمجھتے ہیں. تو یہ ہمارا موقف ہے، اس لیے ہمیں فرقوں سے کوئی لگاؤ نہیں. مصطفیٰ اگر ہم اپنے یعنی کہ مجموعی طور پہ اگر ہم 1400 سالہ تاریخ کو دیکھیں تو یہی رویہ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تمام انسان نے جو ہے وہ ساری باتیں صحیح لکھی ہو. کتنا بڑا سے بڑا امام، کتنا بڑا سے بڑا فقیہ ہے، اس کی کچھ نہ کچھ باتیں ہمیشہ کنٹروورشل رہی ہیں. تو امت کا موقف یہ ہے کہ لا کمال الا للہ، کمال تو صرف اللہ کو ہے. بالکل بالکل. تو جو ایسی کنٹروورشل چیزیں ہوتی ہیں ان کو جو ہے وہ سمجھیں گے پیسج آف دا ٹائم جو ہے دفن کر دی جاتی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. اگر آپ جا کے دیکھیں گے ہر امام کے کنٹروورشل آرا کو، اوپینین کو لینا شروع کریں گے تو پھر تو آپ پریشان ہو جائیں گے بھائی کہ ہم جتنے کنٹروورشل اوپینین ابھی کے اسکالرس میں دیکھ رہے ہیں اس سے زیادہ تو ہمیں خیر القرون کے اسکالرس میں مل رہے ہیں. امام اوزاعی کا یہ فرمانا ہے کہ من اخذ بنوادر العلماء فقد ہلک، کہ جو ان علماء کی اس طرح کی ادھر ادھر کی رائے کو، جو ان کی کنٹروورشل یا ریئر ان کی اوپینین ہے، اگر ان کو چن چن کر ان پر عمل کرے گا نا، فقد ہلاک کا وہ ہلاک ہو گیا، اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد. تو مطلب مجھے یہاں پہ لگتا ہے کہ ایک جو لوگ ہیں ان کو تھوڑا سا انٹلیکچوئل اپروچ اپنانا چاہیے، نہ کہ ایموشنل ہو جانا چاہیے اس طرح کی چیزوں کو. آپ دیکھیں کہ جو ہماری انٹلیکچوئل ہسٹری ہوتی ہے کسی بھی قوم کی، وہ کیسے کام کرتی ہے اور وہ کیسے آگے بڑھتی ہے اور علم کا پروگریس کیسے ہوتا ہے. یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ جو پیچھے کے اسکالرس ہیں ان کو لے کر کے جو ہے وہ ہم پورا کا پورا یعنی پوری اپنی روایت کو جو ہے متون قرار دینے کی کوشش کریں. یہ کسی بھی ایک عقل مند اور زندہ قوم کا رویہ یہ نہیں ہوتا اپنی علمی وراثت کے بارے میں. میں تو بس یہی کہنا چاہوں. زبردست پوائنٹ. اچھا میں جی اس میں کوئی اضافہ کسی کو کرنا ہے؟ جی صاحب میں ایک میسج آپ کے ذریعے سے پہنچانا چاہتا تھا. جس وقت کیسر بھائی نے خاص کر ہماری طرف سے انجینئر صاحب کو تھوڑا سا روک ٹوکنا شروع ہوا، ان کے خلاف نہیں کہوں گا، ان کی اصلاح کے لیے ایک ویڈیو بنایا گیا کہ آپ جو ہیں ان حضرات کے ویڈیوز کے نیچے کمنٹ کرتے ہیں تو ایک سٹل میسیج جاتا ہے
حالانکہ آپ کا کوئی بھی ایشو ہو سکتا ہے, ہم آپ کی نیت پہ شک نہیں کرتے, لیکن کیونکہ بر صغیر کی عوام جو ہے, آپ کتنا ہی کہہ لیں کہ اسٹوڈنٹ ہے, یہ نہیں ایسے نہیں ہے, بابا پرستی نہیں ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک آئیڈل جو ہے وہ بن جاتا ہے. لیکن اس کا جو ہے ہمارے پاس سامنے جو مفتی صاحب, مجھے ایک ایگزامپل جو ہے وہ مل گئی جس کا مجھے خدشہ تھا, وہی ہونے والا ہے, ہو گیا. میں پرسوں کیا ہوا, اگر آپ کو پتا ہوگا کہ انجینئر صاحب کا ایک کمنٹ بڑا وائرل ہوا جو انہوں نے محروب موئز کے ایک وہ چینل پہ پوڈ کاسٹ ہو رہا تھا تو اس کے نیچے کیا تھا. اس پہ میں نے بھی ویڈیو بنائی اور دیگر حضرات بہت سے لوگ ہیں جن نے ویڈیو بنائی کہ انجینئر صاحب کو یہ چیز نہیں کرنی چاہیے. مطلب ایک ایسا شخص جو کھلم کھلا ایک فضول سی چیز ٹرانسجینڈرزم کو مطلب یہ پروموٹ کر رہا ہے. ہونا کیا یہ تھا کہ انجینئر صاحب کے ایک اسٹوڈنٹ ہے, میں نام نہیں لوں گا, میں بس ایگزامپل دینا چاہتا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اور یہی ہمارا کنسرن تھا جو اب سچ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. انہوں نے ایک ویڈیو بنائی اور انہوں نے ویڈیو میں کہا کہ جتنے بھی انجینئر صاحب کے اگینسٹ ویڈیو بنا رہے تھے ان کے منہ پہ چانٹا ہے, یہ دیکھو یہ تو انجینئر صاحب کے اگینسٹ ایک تعصب ہے. وہ یہ کہ یہ محروب موئز جو ہے اس نے بات روک کر یہ کہوں گا, یہ کامنٹ چونکہ نظر میں پڑ گیا تو بھائی میں اس کا جواب دے چکا ہوں, ذرا سا اگر شروع سے دیکھتے تو آپ کو اندازہ ہوتا, آپ کو اتنا لمبا لکھنے کی ضرورت نہ تھی. جی انجینئر صاحب نے بھی یہی کہا ہے جی, انجینئر صاحب سے بھی پوچھیں. جی کریکٹ, سوری. جی تو انہوں نے ہمارے انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ کے نے ویڈیو میں یہ بولا کہ یہ اس محروب موئز نے تو اپنے ریسنٹ انٹرویو میں فیمنزم سے جو ہے وہ اعلان برات کر دیا ہے, تو جتنے بھی لوگ انجینئر صاحب کے اگینسٹ ویڈیو بنا رہے تھے ان سب تمام لوگوں کو جو ہے نا ان کے منہ پہ یہ چانٹا ہے. اب اندازہ کریں مفتی صاحب کی ان حضرت کو یہ بھی نہیں پتا کہ انجینئر صاحب کی دفاع میں کہ ہم محروب موئز کے اگینسٹ کیوں ہیں, ہم فیمنزم کی وجہ سے نہیں ہیں. وہ بندہ جو ہے وہ ٹرانسجینڈر ہے, وہ ٹرانسجینڈرزم کو پھیلا رہا ہے, لیکن کیونکہ انجینئر صاحب کے بیچ میں آ گئے تو دفاع کرنا امپورٹنٹ ہو جاتا ان حضرت کے لیے. تو دس از اے ویری پرائم ایگزامپل ان فرنٹ آف اس کہ یہی چیز تھی جو ہماری کنسرن تھی, جو سامنے نظر آ رہی ہے. صحیح ہے. اچھا جی, تو لنک ہم پبلک کریں گے. میں اتنے لنک پبلک کر رہا ہوں, ایک چیز کی وضاحت لاسٹ, اور میں چاہوں گا کہ عامر بھائی بہت مختصر انداز میں اس کو رکھ دیں چونکہ بات کو پھیلانا نہیں ہے. ان دا مین ٹائم میں ذرا سا لنک بھی پبلک کر دوں اور پھر آپ اپنی بات رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت